آپ دیکھ رہی نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ. میں ہوں خالد مجید، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک. چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے اتوار کو کہا کہ خصوصی سخت نظر ثانی SIR کا مقصد ووٹر لسٹ کی تمام خامیوں کو دور کرنا ہے، اور یہ تشویش کی بات ہے کہ بعض جماعتیں اس کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہی ہیں. کانگریس اور دیگر بھارت بلاک جماعتوں نے انتخابات سے پہلے بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا شروع کی ہے، جس میں مبینہ ووٹ چوری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس میں دوہری ووٹنگ اور ووٹ کی چوری کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ فریق شفاف انداز میں SIR کو کامیاب بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ تشویش کی بات ہے کہ کچھ جماعتیں اور ان کے رہنما بہار میں SIR کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہے ہیں. الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں سے درخواست کرتا ہے کہ وہ بہار کے مسودہ انتخابی فہرستوں پر دعوے اور اعتراضات داخل کریں. ابھی 15 دن باقی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور بوتھ لیول آفیسران اور ایجنٹ صاف اور شفاف طریقے سے مل کر کام کر رہے ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کٹھوعہ میں بادل پھٹنے کی وجہ سے جان و مال کو نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہند اس مشکل گھڑی میں جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ ہے اور متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی. امیت شاہ نے سابق ٹویٹر ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے فون پر بات کی ہے اور موقع کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ کی نگرانی میں راحت اور ریسکیو کارروائیاں مسلسل جاری ہیں، جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کی ٹیمیں بھی فوری طور پر پہنچ گئی ہیں. وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ مودی حکومت ہر سطح پر جموں کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور متاثرین کو نہ صرف فوری ریلیف بلکہ ضروری وسائل اور امداد فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج قومی راجدھانی خطے میں بنیادی ڈھانچے کے دوران 2 اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کیا، جن میں دورہ ایکسپریس وے کا دلی سیکشن اور اربن ایکسٹینشن روڈ شامل ہیں. تقریباً 11,000 کروڑ روپے کی مشترکہ لاگت سے تیار کردہ یہ راہداری ٹریفک کو بھیڑ کم کرنے، سفر کے وقت کو کم کرنے اور دلی اور قومی راجدھانی خطہ NCR میں رابطے کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہے. رسمی افتتاح سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل طور پر دونوں پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے تعمیراتی مزدوروں سے بھی بات چیت کی اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے ان کی لگن کی بھی ستائش کی. RSS نے دارالحکومت دلی میں آئندہ 19-20 اگست کو معاشی موضوعات پر غور و خوض کے لیے اچانک ایک اجلاس طلب کیا ہے. سنگھ کے ذرائع کے مطابق اجلاس میں سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت اور تمام عہدیداران بھی شریک ہونے کا امکان ہے. تاہم ذرائع نے بتایا کہ سنگھ کی جانب سے معاشی امور پر کام کرنے والی تنظیمیں وقتاً فوقتاً میٹنگ کر کے آپس میں تبادلہ خیال کرتی ہیں. کانگریس نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹر لسٹ، راشٹر سیوک سنگھ، RSS اور نائب صدر کے انتخاب پر گھیرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کی سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جب یاترا شروع کی ہے، جمہوریت ایک نئی کروٹ لی ہے اور اس بار بہار میں ووٹر ادھیکار یاترا شروع کی، لہذا اب وہاں پر بھی تبدیلی آئے گی. کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا نے کہا کہ ووٹر لسٹ کے معاملے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو لال قلعہ کے فیصلے سے راشٹر سیوک سنگھ RSS کا نام لینے، نائب صدر کے انتخاب اور سابق نائب صدر جگدیپ دھنکڑ کی گمشدگی پر BJP کو انہوں نے خوب گہرا. وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو یقین ظاہر کیا کہ گڈ اینڈ سروس ٹیکس یعنی کہ GST میں اصلاحات کے اگلے مرحلے کے لیے مرکز کی طرف سے بھیجے گئے مسودے کو جلد ہی ریاستوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی اور ملک کو GST اصلاحات کا ڈبل بونس ملے گا. ملک میں اصلاحات کو آگے لے جانے کے عزم کو دہراتے ہوئے مودی نے کہا، ہمارے لیے اصلاحات کا مطلب اچھی حکمرانی اور سہولت ہے.
वज़ीर आज़म ने दारुल हुकूमत में रिमोट कंट्रोल के जरिए 11,000 करोड़ रुपए के कौमी अहमियत के मुख्तलिफ हाईवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस दिवाली GST इस्लाहात के तहत डबल बोनस मिलने वाला है। इसका मसौदा तमाम रियासतों को भेज दिया गया है। हमें उम्मीद है कि रियासती हुकूमतें इसमें ताउन करेंगी और इसे कबूल करेंगी। इससे अवाम में कारोबार को और फ़ायदा होगा। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश की पेशगोई की, जबकि इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ तेज बारिशों का भी इम्कान है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इस दौरान कहीं कहीं बादल फटने, सैलाबी रेले आने, लैंड स्लाइडिंग होने, पत्थर खिसक आने के भी खतरात हैं। लोगों से नदी नालों, दरियाओं और कमज़ोर तामीराती ढांचों के नज़दीक जाने से एहतियात की अपील की गई है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 17 से 19 अगस्त तक कई मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिशों का भी इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं से कहा है कि वो 22 अगस्त तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अफ्रीकी सरबराही इजलास मुनक्किद करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया एक्टिविस्ट ने ये इत्तला दी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।